السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث جس میں میرے آپ کے حبیب اور میرے آپ کے ہادی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پچھلی دو مجالس میں نماز کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی، اور پچھلی مجلس کے اندر بھی ہم نے نماز شروع کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد جو دعائیں میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ہم نے ان دعاؤں میں سے دو دعاؤں کا ذکر کیا تھا۔ پہلی دعا کیا تھی؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک پاک ہے تو، سبحانک پاک ہے تو، سبحان مانا پاک اور کاف کا مانا تو، سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ۔ اصل میں اللہم یا اللہ تھا، لیکن حرف ندا کو حذف کر کے اس کے بدلے میں آخر پہ میم کا لفظ دے دیا گیا، اور یہ میم اس بات کی علامت ہے کہ اس اللہم کے شروع میں یا کا لفظ تھا اور بعد میں اس کو حذف کر دیا گیا۔ اللہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ۔ سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک اپنی تعریف کے ساتھ، وتبارک اسمک اور بابرکت ہے۔ اور کس کا ترجمہ ہے؟ واو کا ترجمہ ہے اور، وتبارک اسمک اور بابرکت ہے تیرا نام، وتبارک اور بابرکت ہے اسمک تیرا نام، ملا کے پڑھیں گے وتبارک اسمک اور بابرکت ہے تیرا نام، بہت بابرکت ہے تیرا نام، وتعالی وتعالی اور بہت بلند ہے جدوں کا تیری شان، جدوں کا تیری شان، ولا الہ اور نہیں کوئی معبود برحق، ولا الہ اور نہیں کوئی معبود غیروں کا تیرے سوا۔ سوا کس کا ترجمہ ہے؟ غیروں کا۔ غیر کا ترجمہ سوا ہے، اور کا معنی تیرے، اور نہیں کوئی معبود تیرے سوا۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد میرے آپ کے حبیب کچھ دیر خاموش رہا کرتے تھے، اور اس خاموشی میں چند دعائیں پڑھتے تھے۔ ایک سے زیادہ دعائیں میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان میں سے ایک دعا ترجمے کے ساتھ اپنے پچھلی مجلس میں آپ کو پڑھائی تھی، اور دوسری دعا کو بھی ہم نے خالی سادہ آپ کو بغیر ترجمے کے پڑھایا تھا۔ آج انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری دعا کون سی دعا ہے؟ ذرا اس سلسلے میں شاید میرے کچھ عزیزوں کے لیے یہ ایک نئی سی دعا لگے، اور آپ سوچیں گے کہ ہم نے تو ابھی تک زندگی کے 40-50 سال گزارے ہیں، اور ہمیں تو کسی نے یہ دعا نہیں پڑھائی، جبکہ یہ دعا بھی میرے آپ کے حبیب سے ثابت ہے۔ حدیث کی معتبر کتاب صحیح البخاری ہے۔ قرآن مجید کے بعد اس کرۂ ارضی پہ، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر حبیب کبریا کی احادیث پر مبنی کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ صحیح البخاری اس کا نام ہے۔ اور اس صحیح البخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاذان میں ایک باب قائم کیا ہے، باب ما یقول بعد التکبیر، باب ما یقول بعد التکبیر، باب نمازی تکبیر کے بعد کیا پڑھے گا، ما یقول کیا کہے گا بعد التکبیر، تکبیر کے کون سی تکبیر؟ اللہ اکبر، جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری ہے،
جس کی عبارت آپ کے سامنے حدیث نمبر 149، باب ما یقول بعد التکبیر۔ میں اس لیے یہ اس کو حوالے کے ساتھ اور پوری حدیث آپ کو صحیح بخاری سے پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو یاد کرتے وقت بہت محسوس نہ ہو کہ آخر ہم بھی تو زندگی کی 30 40 50 60 بہاریں گزار چکے ہیں۔ اگر یہ بھی نبی کریم کی سنت تھی اور یہ بھی اللہ کے نبی نے پڑھی تھی تو اس کو ہمیں تو کوئی پڑھاتا اسے۔ اس لیے میں اس کو آپ حضرات کو اس کے حوالے پہ فوکس کر رہا ہوں اور آپ کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں کہ یہ صحیح بخاری میں ہے، کتاب الاذان ہے، باب ما یقول بعد التکبیر، باب تکبیر کے بعد نمازی کیا پڑھے گا۔ امام بخاری کے استاد موسیٰ بن اسماعیل اور پھر ان کے استاد عبدالواحد بن زیاد اور پھر ان کے استاد عمارۃ بن القعقاع کہتے ہیں کہ مجھے ابو زرع نے یہ روایت کیا، اور ابو زرع کہتے ہیں مجھے سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا۔ اور ابو ہریرہ کون ہے جی؟ صحابی ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور پھر اسی ایمان کے اوپر فوت بھی ہوا ہو۔ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور پھر اسی ایمان کے اوپر دنیا سے رخصت ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور پھر اسی کے اوپر فوت ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی۔ اور جس نے ایمان کی حالت میں کسی تابعی سے ملاقات کی ہو اور پھر اسی کے اوپر فوت سے کیا کہتے ہیں؟ اسے تبع تابعی کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں یہ اس حدیث کے راوی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور نقل کرتے ہیں، اور ان کے شاگرد حضرت ابو زرع ہے اور ان کے شاگرد عمارۃ بن القعقاع ہے۔ امام بخاری سے لے کر نبی کریم تک تقریباً یہ 5 لوگ موجود ہیں جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسقط بین التکبیر و بین القراءۃ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قراءت کے درمیان خاموش رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قراءت کے بعد خاموش رہتے تھے، یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ پھر میرا خیال ہے، کہتے ہیں میرا خیال ہے، میرا گمان ہے، ہنیۃً تھوڑی دیر، کچھ دیر، کچھ وقفہ، تھوڑی سی مدت، لمبا وقفہ نہیں تھا۔ قلت، کیا معنی قلت؟ آپ ماشاءاللہ 12 15 20 سال سے سعودیہ میں رہتے ہیں، قلتو کا معنی کیا ہے؟ قلتو قلتو قلتا، اتنی عربی تو آپ کو آنی چاہیے بھائی۔ قلتو میں نے کہا، اور قلتا تو نے کہا۔ قلتو میں نے کہا، یہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قلتو میں نے کہا بے ابی و امی یا رسول اللہ، بے ابی و امی یا رسول اللہ۔ کیا ادب تھا اور کیا محبت تھی اور کیا بلانے کا طریقہ تھا اور کس قدر احترام ان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہونے کا اور آپ سے بات کرنے کا کیا خوبصورت طریقہ تھا۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، بے ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یہ جو آپ اسقاط کا بین التکبیر والقراءۃ، یہ جو اللہ اکبر کہنے کے بعد اور قراءت کے بیچ میں آپ خاموش رہتے ہیں، اس خاموشی کے اندر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ جو اللہ اکبر اور تکبیر کے بعد، اللہ اکبر کے بعد اور قراءت سے پہلے آپ جو خاموش رہتے ہیں، ما تقول، آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ ہمارے جیسی کو اگر قوم نبی کریم سے پاس ہوتی تو شاید یہی سمجھتی کہ بات اگر پردے کی ہے تو پردے میں رہنے دو، چپ ہی رہنے دو، اس کو کھولنے کی ضرورت ٹھیک ہے۔ نبی کریم کچھ نہ کچھ تو پڑھتے ہی ہوں گے نا۔ جو ہماری حالت ہے نا نماز بچپن سے سیکھنے کے بعد آگے ترقی نہ کرنے کی،
تو شاید ہم جیسے لوگ وہاں ہوتے تو پوچھنے کی جرات بھی چپ چاپ بیٹھے رہتے. جو ہماری کیفیت ہے نا, جو ہم آپ لوگوں کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگاتے ہیں نا کہ سیکھنے کا جذبہ ہمارے اندر ایک ہفتہ 2 ہفتے گزرنے کے بعد, بلکہ زندگی کے 40 سال بیتنے کے بعد بھی میری نماز مجھ سے آگے نہیں بڑھی جو بچپن میں یاد کی تھی. افسوس کہ وہ غلط تھی تو غلط مجھے یاد ہے, مجھے اس کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق نہیں ملی. اور ایک طرف یہ متوانے تھے, آپ کے دیوانے تھے آپ, اور آپ کی باتوں کے پروانے تھے, اور آپ سے محبت سے سرشار تھے, اور آپ کی محبت جن کے سینوں میں کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئی تھی, اور آپ کی ایک ایک ادا کو ڈھونڈنے کے متمنی تھے. انداز دیکھیے میرے ماں باپ آپ پر قربان, ما تقول حبیب, آپ اللہ اکبر اور بیچ میں کیا پڑھتے. سیکھنے کا شوق دیکھیے, نماز سیکھنے کی طرف دیکھیے, نماز کی تعلیم لینے کا کیا ذوق تھا ان لوگوں کے بیچ میں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال اقول, تو میرے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. میں اس لیے اس کتاب کو, اس حدیث کو, اس دعا کو پورے حوالے کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ کو یاد کرتے وقت بوجھ محسوس نہ ہو, اور آپ کو یہ احساس ہو کہ میری زندگی کے اتنے سال بیتنے کے بعد میں اس دعا سے معلوم رہا. اتنی عظیم دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں شامل تھی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. صحیح بخاری میں ایک نہیں, صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ اسی دعا کو 2 جگہوں پہ لے کے آئے ہیں. ایک اور مقام پہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, صحیح مسلم میں 598 نمبر میں موجود ہے, سنن ابی داؤد میں 781 نمبر میں موجود ہے, سنن نسائی میں 60 نمبر پہ اور 895 نمبر پہ 2 جگہوں پہ موجود ہے, سنن ابن ماجہ میں 805 نمبر پہ, سنن دارمی میں 1280 نمبر پہ ہے, اور مسند امام احمد میں 7164 اور 10408 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے. حدیث کی معروف ان 6-7 کتابوں. میرے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ اس عمل کو اور اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. اور آپ یہ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں چونکہ کسی نے پڑھائی نہیں اور یہ استاد پتہ نہیں کہاں سے لے کے آ رہا ہے. جب بخاری کو اور مسلم کو اور ابو داؤد کو اور سنن نسائی کو اور مسند امام احمد کو حدیث کی معتبر ترین کتابیں ہم مانتے ہیں سارے کے سارے اہل سنت کے جتنے بھی فرقے ہیں, تو پھر پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے علماء اپنے نمازیوں کو یہ دعا سکھانے سے قاصر رہے ہیں. چلو کوئی بات نہیں, اگر ابھی تک کسی نے نہیں سکھائی تو اب بھی اگر سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آئندہ زندگی میں حبیب کبریا کی, ورنہ یہ آپ نہ سیکھتے تو پھر زندگی بھر شاید موت آتی اور آپ کو اس سنت کا پتہ نہ چلتا. یہ بھی اللہ کے نبی کا سنت. اور یہ حدیث کی ان کتابوں کے اندر, میں ساری کتابوں سے حدیث پڑھوں گا تو ٹائم بڑا لگے گا, لیکن میں نے ان کتابوں کا حوالہ بھی ذکر کر دیا ہے تاکہ آپ حضرات کے لیے سند رہے کہ یہ حدیث کی معتبر ترین کتاب صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے. ان 2 کتابوں کا حوالہ کافی تھا, لیکن بہرحال پھر بھی باقی کتابوں کے اندر بھی اس کے حوالہ جات موجود ہے. میرے آپ کے ابھی پڑھا کرتے تھے اللہم باعد بینی و بین خطایا. اللہم, اے اللہ, اللہم, اے اللہ, اللہم, اے اللہ, باعد بینی, دوری کر دے, دوری ڈال دے. باعدہ یباعدو کا معنی ہوتا ہے دور کر, بود کہتے ہیں دوری کو, بعید کہتے ہیں اور قریب کہتے ہیں نزدیک کو. باعد یبعدو کا معنی ہوتا ہے دور ہونا. باعد عنی, وہ مجھ سے دور ہو گیا. بعید ہے, وہ مجھ سے دور ہے. یہ با عین اور دال کا جو روٹ اور مادہ ہے یہ دوری کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور باعد یباعدو کا معنی ہوتا ہے دور کرنا. اللہم باعد, اے اللہ دور کر دے, بینی میرے درمیان,
بینی میرے درمیان، بین کا معنی درمیان اور یا کا معنی میرے، باعد بینی دوری کر دے، دوری ڈال دے، بینی میرے درمیان، و بین خطایا اور میرے گناہوں کے درمیان، و بین خطایا اور میرے گناہوں کے درمیان، کما باعدت، کما جس طرح، جیسا کہ، جس طرح یا جیسا کہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، کما جس طرح، کما یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں آپ، کما حق ہو، کما حق ہو جس طرح اس کا حق تھا، یہی ہے نا کما حق ہو کا معنی۔ تو کما باعدت جس طرح تو نے دوری پیدا کی، جس طرح تو نے دوری پیدا کی، کما باعدت جس طرح تو نے دوری پیدا کی، بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے، کیا مطلب ہے؟ اے اللہ مجھ کو گناہوں سے اتنا دور کر دے، یا مجھ سے گناہوں کو اتنا دور کر دے، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا کر دے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اتنی عظیم دعا ہے۔ ایک شخص اگر دن میں جب نماز شروع کرتا ہے اپنے فرائض کو، اپنی سنتوں کو، اپنی ظہر کو، اپنی عصر کو، اور دن میں کتنی مرتبہ یہ دعا کرتا ہے، یا رب مجھ کو میرے گناہوں سے، یا رب مجھ کو گناہوں سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، تو کتنی بڑی خیر سمیٹتا ہوگا وہ شخص، کتنی بڑی خیر سمیٹتا ہوگا۔ اور اس کی دعا اگر دن میں ایک مرتبہ ہی قبول ہوگی، اگر ہر مرتبہ قبول ہوگی تو پھر تو بیڑا ہی پار ہوگا، لیکن اگر ایک مرتبہ بھی یہ دعا قبول ہوگی، آپ گناہوں سے دور ہوگے اور گناہ آپ سے دور ہوگے، نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے، جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، سود کھانا بھی گناہ ہے، غیبت کرنا بھی گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی بھی گناہ ہے۔ اگر آپ ان سب بیماریوں سے اپنے دامن کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ دعا بہترین اکسیر ہے گناہوں سے دور رہنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں استاد جی دعا کیجئے میرے لیے، بس گناہوں سے بچ جاؤں، کوشش تو بڑی کرتا ہوں، ارادہ تو بڑا کرتا ہوں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں دوستوں کی مجلس میں جاتے ہیں تو گناہ ہو جاتا۔ تو اس کا بہترین علاج آپ اپنی نماز کی ابتدا اللہ اکبر کے بعد اس دعا سے کیجیے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا کر دے جتنا فاصلہ مشرق اور مشرق اور مغرب قریب ہو سکتے نہیں۔ ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو، ملنا ممکن ہے آپس میں؟ نہیں، ناممکن۔ اگر آپ اپنے گناہوں سے اتنی دوری میں چلے گئے، اس کا معنی ہے کہ یہ دعا قبول ہو گئی تو میں گناہوں کے قریب نہیں ٹپک سکتا۔ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت جس طرح تو نے دوری پیدا کی مشرق اور مغرب کے درمیان۔ اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ نکّنی مجھے صاف کر دے۔ یہ ایک پانی کی فیکٹری ادھر ہے ہمارے عنیزہ میں، کیا ہے؟ نکی۔ یہ نکا جو نکی تنقیہ کا معنی ہوتا ہے صاف کرنا، جس کو عامی زبان میں کہتے ہیں نگی۔ جو لوگ کھجوروں کا کام کبھی کرنے گئے ہیں تو وہ کھجوروں کی کیا کرتے ہیں اتارنے کے بعد؟ جو نگی کرتے ہیں نا، نگی، وہ نگی نہیں، اصل میں کیا ہوتا ہے نکی، یعنی ردی کھجوروں کو، یہ چھوٹی کھجوروں کو، یہ موٹی کھجوروں کو ایک دوسری سے الگ کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ نکی۔ سمجھ آ گئی؟ اللہم نکّنی، اے اللہ مجھے صاف کر دے۔ اللہم نکّنی، اے اللہ نکّنی تو صاف کر دے، نی مجھے، نی مجھے۔ یہ ویڈیو آپ کے پاس آئے گی، یہ ترجمہ لکھا ہوگا، نی اگر سرخ ہے تو اس کا لفظ بھی نیچے سرخ ہے ترجمے میں، نکی اگر بلیک ہے تو اس کا ترجمہ بھی آپ کو ملے گا، وہ بلیک الفاظ میں ملے، تاکہ آپ حضرات کو لفظوں کا ترجمہ یاد ہو جائے۔ اللہم نکّنی، اے اللہ مجھے صاف کر دے، من الخطایا گناہوں سے۔ یہ خطیئتن کی جمع ہے، خطایا، خطیئتن کہتے ہیں گناہ کو، اور خطایا اس کی کیا ہے؟ جمع ہے۔ یہ کہ نہیں کہتے انت خطا، آپ کہتے نہیں،
انت خطا، یہ تیری غلطی ہے. عامی میں یہ کہتے ہیں نا انا ما فی خطا ہوا خطا، یہ وہی خطا ہے. خطیۃ ایک غلطی کو کہتے ہیں اور خطایا اس کی جمع ہے. یا اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، یہ کہتے ہیں نا اردو میں اللہ میری خطاؤں کو، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری غلطیوں کو معاف کر دے. اللہم نقنی من الخطا. میں آپ کو اردو میں اس لیے لفظ بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ بوجھ محسوس نہ ہو. یہ لفظ آپ کو یاد ہے لیکن ہمیں اس طرف کسی نے توجہ نہیں دلائی. کاش کہ ہمارے بچپن میں جب نماز ہمیں سکھائی گئی تھی، ہمارا استاد ہمیں نماز کا ترجمہ پڑھا دیتا، تو آج زندگی کے اتنے سال گزارنے کے بعد اس کا آپ کی زندگی اوپر ایک اثر محسوس ہوتا. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. جس طرح صاف کیا جاتا ہے، کما ینقی الثوب الابیض، جس طرح صاف کیا جاتا ہے، کما ینقی جس طرح صاف کیا جاتا ہے. ینقی کیا ہے؟ ینقی یہ تنقیۃ کا معنی صاف کرنا ہے. تنقیۃ المیاہ پانی کو صاف کرنے والی فیکٹری. کما ینقی الثوب الابیض جس طرح صاف کیا جاتا ہے، الثوب کپڑا، ابیض سفید، الثوب الابیض سفید کپڑا. یا رب تو مجھے صاف کر دے گناہوں سے جس طرح سفید کپڑا صاف کیا جاتا ہے من الدنس سے، میل کچیل سے. کپڑے پہ جتنے بھی داغ لگے ہوں، جب آپ اس کو سرف میں ڈالتے ہیں، ایریل میں یا ٹائٹ میں یا کوئی اور سرف میں ڈالتے ہیں، یا کوئی جب آپ اس سے ڈالتے ہیں تو وہ سارے کے سارے داغ کیا ہو جاتے ہیں؟ کپڑا بالکل صاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ اللہ سے درخواست ہے کہ اللہ جس طرح سفید کپڑے کے داغ دھبوں کو یا اس کی میل کچیل کو صاف کر دیا جاتا ہے، مجھے بھی اس طرح گناہوں سے صاف کر دے. جس طرح سفید کپڑے پہ دھلنے کے بعد اس کے اوپر کوئی کالا اور کوئی دھبا نشان باقی نہیں رہتا، یا رب مجھے بھی گناہوں کے دھبوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو صاف کیا جاتا ہے. خوبصورت جملے ہے کہ کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. دنس کہتے ہیں میل کچیل کو دنس کہتے ہیں. اللہم اے اللہ، الگ الگ پڑھیں گے تو اغسل، غسل یغسل سے اغسل، غسل اس نے دھویا، یغسل وہ دھوتا ہے، اغسل تو دھو. غسل دھونا نہانا، غسالہ دھونے کی مشین، کپڑے دھونے والی مشین کو کیا کہتے ہیں؟ غسالہ. مغسلہ جہاں کپڑے کی دھلائی ہوتی ہے اس کو لوگ مغسلہ بولتے ہیں. وہ مغسلہ نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ مغسلہ ہوتا ہے، دھلنے کی جگہ. یہ غین سین اور لام جہاں بھی آئے گا اس میں دھونے کا معنی ہوگا. غین سین اور لام کہیں بھی آئے گا اس میں کس کا معنی ہوگا؟ دھونے کا. اللہم اغسل خطایا، اے اللہ تو دھو ڈال میرے گناہوں کو، تو دھو دے میرے گناہوں کو، بالماء پانی کے ساتھ، بالماء پانی کے ساتھ، والثلج اور برف کے ساتھ، والبرد اور اولوں کے ساتھ. اولے سمجھتے ہیں نا کیسے ہوتے ہیں؟ جو بارش میں بادلوں سے گرتے ہیں ان کو اولا کہتے ہیں. جی ہے نا. اللہم اغسل خطایا، اے اللہ دھو ڈال میرے گناہوں کو، بالماء پانی سے، والثلج اور برف سے، والبرد اور اولوں سے. یہ دوسری دعا ہے جس کی تفصیل اور یہ کون روایت کرتا ہے؟ کون روایت کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ. یہ بھی سن لیجئے گا، یہ حضرت ابو ہریرہ ہجرت کے 7ویں سال مدینہ میں آئے تھے. اگرچہ یہ قدیم الاسلام ہے، اسلام بہت پہلے لا چکے تھے اور دوس قبیلے میں چلے گئے تھے. حضرت دوس قبیلے کے جب طفیل بن عمر دوسی، عمر بن طفیل دوسی جب مسلمان ہوئے
تو تب یہ مسلمان ہوئے تھے ان کی دعوت پر، اور پھر ہجرت کر کے خیبر کے موقع پہ ہجرت کے 7ویں سال مدینہ پہنچے تھے. اور کتنا عرصہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے؟ 3 سال بھائی. 7 کو آئے اور 10 اور 11 کے تیسرے مہینے اللہ کے نبی دنیا سے صرف 3 سال کا عرصہ اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا، بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتے ہوئے. لوگ کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے مسجد نبوی چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بھوکا اور پیاسا مسجد نبوی میں بیٹھا رہتا تھا کہ میرے جانے کے بعد حبیب کبریا کی زبان مبارک سے کوئی بات نکلے اور مجھ سے وہ بات چھوٹ نہ جائے. یہ سیکھنے کی تڑپ تھی. یہ وہ 60-70 لوگ جو اصحاب صفہ، تو بڑے غور سے آپ جا کے دیکھتے ہیں جی یہ صفہ والا کھڑا کدھر تھا جی مسجد نبوی، ریاض الجنہ کدھر ہے جی، وہ اصحاب صفہ کہاں بیٹھتے تھے جی، یہ مسجد نبوی میں اب بھی وہ تھڑا موجود ہے. 60 سے 70 60 سے 100 آدمی تک جن کا مدینے میں کوئی کہاں کمرہ ہی نہیں تھا، کوئی رہائش ہی نہیں تھی، کوئی گھر ہی نہیں تھی، وہ وہی رہتے تھے. لوگ اپنے باغوں سے کھجوریں لے کے آتے تھے اور وہ مسجد میں لٹکا دیتے تھے اور انہی کھجوروں کو کھا کے پانی پی کے گزارا کرتے تھے. آپ بھی یہاں سعودی عرب میں دیکھتے ہیں کھجور کا ڈبہ لوگ آ کے فریج میں رکھ دیتے ہیں اور لوگ کھا لیتے ہیں اسے. کئی لوگ اس پہ گزارا بھی کرتے ہیں. لیکن سیکھنے کی تڑپ، یاد کرنے کا شوق، دین علم سیکھنے کا یہ طلب تھی ان کے ہاں. یہ 3 سال کا عرصہ اللہ کے نبی کے ساتھ گزارنے والا شخص، لیکن سیکھنے اور یاد کرنے کا شوق ہے کہ پورے صحابہ کرام میں سے اگر کسی شخص کو سب سے زیادہ احادیث رسول کو روایت کرنے کی سعادت ملتی ہے تو حضرت ابو ہریرہ کو نصیب ہوتی ہے. آج ہم تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر کلاس چھوڑنے چلے جاتے ہیں، بات ہی نہیں ہوتی. ایک طرف وہ لوگ تھے جو بھوکے اور پیاسے مسجد میں پڑے رہتے تھے. شاید وہ اس دن راز ہو کے چلے جاتے تو یہ حدیث میرے اور آپ تک نہ پہنچتی. یہ شوق تھا علم حاصل کرنے کا. ان سے بڑے مقام اور ان سے پہلے اسلام لانے والے لوگ بھی موجود تھے، لیکن یہ سیکھنے کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے اور یاد کرنے کا شوق ہوتا ہے جو بندے کو آگے لے کے جاتا. ابو بکر صدیق بھی تھے تو مقام میں ان سے کہیں آگے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان بن عفان بھی تھے، علی و مرتضیٰ بھی تھے، طلحہ زبیر بھی تھے، سعد اور سعید بھی تھے، ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے، عشرہ مبشرہ بھی تھے جن کو اللہ کے نبی نے نام لے کے دنیا میں جنتی ہونے کی ضمانت دی. لیکن یہ سیکھنے اور پڑھنے کا شوق ہے جن کو آگے لے کے گیا. 5384 حدیث روایت کرنے کی سعادت حضرت ابو ہریرہ کو ملتی ہے. اور پورے صحابہ کرام میں سے جو کثرت سے روایتیں کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے پہلا نمبر حضرت ابو ہریرہ کا ہے. کیا نام ہے ان کا؟ عبد الرحمن بن صخر ان کا نام. اس حدیث کے راوی ہیں. حدیث کس کتاب میں؟ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، سنن نسائی میں ہے، مسند احمد میں ہے، سنن دارمی میں. نبی کریم کی نماز جو میرے عزیز آج اس کو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نہیں کہ جو میں نے سنا وہ پڑھا ہوا ہے بس وہی دین آخر ہے، اس کے بعد اور کوئی چیز نہیں. یہ بھی غلط فہمی ہے لوگوں کو. بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں بھائی سیکھ لیں بھائی، کہتے ہیں مجھے آتی ہے سب، مجھے سب کچھ آتا ہے جی، جو آپ نے پڑھانا ہے مجھے پتا ہے سب. حوالہ حدیث کی معروف کتاب کا کوئی نئی کتاب کسی کونے خدرے سے نکال کے نہیں لے کے. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم. یہ شوق ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری نماز خوبصورت ہو، میں اپنی نماز کو ڈیکوریٹ کروں، میں اپنی نماز کو مزید اچھے انداز سے پڑھوں اور اپنے مالک کے سامنے وہ جملے بولوں جو میرے آپ کے نبی کبھی کبھی یہ جملے بولتے، کبھی یہ دعا پڑھتے اور کبھی وہ دعا پڑھتے،
میں بھی بدل بدل کے اپنے اللہ سے گفتگو کروں، اللہ سے بات کروں، تو یہ یقیناً بندے کو پھر سیکھنے کا شوق رہتا ہے اور بندے دعائیں آتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ ہم نے پچھلی مجلس میں جو آپ کو پڑھایا تھا، میں نے بھیجا لوگوں کو اسی لیپ ٹاپ پہ ریکارڈ کر کے، بہت زیادہ لوگوں نے اس بات کی تمنا کی کہ یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے اس قسم کا جو نماز ترجمے کے ساتھ سکھانے کا ایک طریقہ ہے، ہمیں وہ دوبارہ بھیجیے۔ آگے کب اگلی اس سے اگلا حصہ کب آ رہا ہے، لوگوں میں اتنی طرح پہ سیکھنے کی اللہ اکبر کرے، لیکن شاید ہم لوگوں کی کوتاہی ہے کہ ہم سکھانے میں قاصر رہ لوگ۔ ہم اپنے بچوں کی فکر کریں میرے عزیزو، آپ اپنے بچے کو ابھی سے نماز ترجمے سے پڑھائیں، اپنے قاری صاحب کو کہہ دیں اگر اس کو ترجمہ نہیں آتا تو پھر کسی کو ہائر کر لیں اور کوشش کریں کہ میرا بچہ نماز صرف ناظرہ دیکھ کے زبانی نہ پڑھے، بلکہ میرے عزیز کو، میرے لخت جگر کو، جس کی دنیا کی تعلیم پہ میں لاکھوں روپے خرچ کرنے کو تیار ہوں، لیکن اسے یہ پتہ نہیں کہ وہ اپنے اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہے، اس کے لیے اہتمام کیجیے اپنے آپ تو چلو زندگی گزار گئے جیسے گزری، لیکن کم از کم اپنے بچوں کی، اپنی بیٹیوں کی فکر کریں کہ وہ اللہ سے بات کریں تو ان کو پتا ہو کہ اپنے اللہ سے کیا بات کرتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ پڑھیں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد اللہم اے اللہ باعد بینی دوری کر دے میرے درمیان، بینی میرے درمیان، و بین خطایای اور میرے گناہوں کے درمیان، کما باعدت جیسا کہ تو نے دوری کی، بین المشرقی والمغرب مشرق اور مغرب کے درمیان، اللہم نقنی من الخطایا اللہم اے اللہ نقنی، کیا معنی ہے؟ صاف کر دے مجھے، صاف کر دے مجھے، من الخطایا گناہوں سے، کما ینقی صاف کیا جاتا ہے، ینقی صاف کیا جاتا ہے، الثوب الابیض سفید کپڑا، من الدنس میل کچیل سے، اللہم اغسل اے اللہ دھو ڈال، خطایای میرے گناہوں کو، بالماء پانی کے ساتھ، ساتھ کس کا ترجمہ ہے؟ با کا، ساتھ کس کا ترجمہ ہے؟ بالماء پانی کے ساتھ، والثلج اور برف کے ساتھ، والبرد اور اولوں کے ساتھ۔ تو یہ میرے عزیزو ہماری دو دعائیں اللہ کی توفیق سے مکمل ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر کے بعد یہ دو دعائیں آپ سیکھ چکے ہیں، اب آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اگلے ہفتے تک اس کا ترجمہ انشاءاللہ، امید ہے دونوں دعائیں بھی اور اس کا ترجمہ یاد کر لیں گے نا، کوئی مشکل نہیں۔ دو طریقے ہیں، ایک تو انشاءاللہ اس کی ویڈیو اس بھائی کے پاس نہیں ہے، وہ لے سکتا ہے عمران کے پاس سے، یا مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر دے دے تو میں اس کو بھیج دوں، اور دوسرا آپ یہ فیس بک پیج اگر لائک کر لیتے ہیں ہمارا، تو یہ درس ریکارڈ ہے، اور اسی درس کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں ترجمے کے ساتھ تو یہ آپ اس پیج کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ صرف آسانی کے ساتھ صرف جالیات.اردو رکھیں، اوپر لکھیں فیس بک سرچ میں، تو آپ کو یہ درس یہاں بھی ملے گا، اور کبھی بھی آپ سننا چاہیں دوبارہ یاد کرنے کے لیے اسے سن بھی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی سوال ہے کسی بھائی کا تو سوال پوچھ سکتے ہیں اس دعا کے حوالے سے یا پچھلی دعا کے حوالے سے۔